رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین شاد رہے کربلا آباد رہے کربلا دل کی یہ دعا ہے یا حسین سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ جاری رہے یہ صدا حسین شاد رہے الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر سیدنا و مولانا بالقائل وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ درود پر محمد اربعین کے یہ ایام ماہ سفر کی وہ قیامت کی گھڑی جس میں اہل بیت محمد نے دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو پوری دنیا سے روشناس کرانے کے لیے جس طرح کے قید و بند کی صعوبتیں جس طرح کی اذیتیں برداشت کی کائنات میں نہ ایسا غم و الم تاریخ نے رقم کیا اور نہ کائنات کے کسی گھرانے پر ایسی مصیبت آئی۔ میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ذیل میں اربعین کے ایام میں متعدد گفتگو آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور کوشش کی ہے کہ ہم اور آپ معرفت حسین کے ساتھ کربلا کی اس عظیم الشان تاریخ سے روشناس ہوں جس نے اسلام کی بقا کے لیے اسلام کی عظمت کے لیے جو ایک ایسا منشور پیش کیا کہ دیکھو محمد کا دین وہی دین ہے جو کربلا سے ہو کر آیا، اس لیے کہ اب تک کربلا برپا ہونے سے پہلے جس طرح اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، حسین مظلوم نے جیسا کہ ان کے نانا نے اس حدیث میں ان کا تعارف پیش کیا ہے کہ میرا حسین صرف میرا نواسا نہیں ہے، صرف میرے بیٹی کا لخت جگر نہیں ہے، صرف میرے بھائی کا لاڈلا نہیں ہے، بلکہ یہ حسین یہ ہدایت کا چراغ، اور صرف ہدایت کا چراغ نہیں ہے کہ تو تمہیں صرف روشنی دیتے ہوئے صرف تمہیں چھوڑ دے، بلکہ میں تمہیں یہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ حسین ایسا جو ہے چراغ ہے ہدایت کا جو تمہیں نجات کے سفینے تک لے جائے گا۔ گویا رسول نے یہ بتایا کہ حسین کی معرفت کے بغیر، حسین کو سمجھے بغیر تمہاری نہ نجات ہو سکتی ہے، نہ تم اصل اسلام تک پہنچ سکتے۔ گویا یوں کہا جائے کہ اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو حسین کو جاننا پڑے گا،
اور اگر حسین کو سمجھنا ہے تو اسلام کو جاننا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین نے کچھ ایسے کردار جو ہے جمع کیے کہ وہ رہتی دنیا تک، جب تک یہ کائنات رہے گی، چاہے وہ کوئی بھی ماحول ہو، چاہے وہ کوئی بھی زمانہ ہو، چاہے وہ کسی طرح کے حالات ہوں، وہ کردار ہمیشہ روشنی دیتے رہیں گے۔ اس لیے کہ حسین ایک ایسی ذات ہے کہ رسول نے ان کو ہدایت کا چراغ بتایا ہے، اور چراغ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اس سے اگر ہزاروں چراغ بھی متمسک ہو جائیں تو وہ روشنی دینے لگتے ہیں۔ چونکہ حسین کی یہ کہانی، حسین نے یہ جو کردار جمع کیے تھے وہ یہ ایسے ہی نہیں جمع کیے تھے، اس لیے کہ حسین اس پورے اسلامی سماج کو جو رسول اس کائنات میں لے کر کے آئے تھے اسے من و من اسی طرح پیش کرنا چاہتے تھے جیسے ان کے نانا رسول خدا چاہتے تھے۔ اس لیے میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ کربلا اصل میں 3 لفظوں کی کہانی ہے: ایثار، صبر اور بندگی۔ یہ ایسا جو ہے جملہ ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جو صرف جو ہے لفظ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے، پوری ایک تاریخ ہے۔ آپ یاد کیجئے، حسین نے بھی جو ہے مدینے سے ہجرت کی تھی، لیکن مدینے سے ہجرت کے پہلے رسول نے مکے سے ہجرت کی، اور رسول کے مکے سے ہجرت سے پہلے رسول کے بھائی جناب جعفر طیار نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی۔ اصل میں یہ جتنی بھی ہجرتیں ہیں یہ الگ الگ ماحول کی دین ہے، لیکن رسول نے اپنا وہی مشن جاری رکھا جو پہلے دن سے تھا، اور اسی مشن کو لے کر کے حسین مظلوم نے بھی مدینے سے کربلا کا رخ کیا۔ میں آپ کو یاد دلاؤں حبشہ کی اس ہجرت کا جس میں جناب جعفر طیار اپنے 80 جو ہے ساتھیوں کے ساتھ، جن میں جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، غلام بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان کو لے کر کے رسول کے حکم پہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ گویا یہ رسول نے پیغام دیا کہ ہم ابتدائی منزل پر یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ نہ تو ہم خون خرابہ پسند کرتے ہیں، نہ تو دہشت گردی پسند کرتے ہیں، نہ تو کسی طرح کا جھگڑا پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے وطن کو چھوڑ دینا پسند کرتے ہیں، لیکن کسی طرح کا جھگڑا نہیں چاہتے، کسی طرح کا فساد نہیں چاہتے ہیں، کسی طرح کا ہم جو ہے نفاق نہیں چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اس سماج کو چھوڑ دیں گے، اپنی دولت کو چھوڑ دیں گے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں گے، اپنے وطن کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم چونکہ اس کائنات میں اس لیے آئے ہیں، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، تو ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیں گے، ہم اپنی تمام میراثوں کو چھوڑ دیں گے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم کہیں پر بھی فتنہ و فساد جو ہے پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہی مشن تھا کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب مدینے سے چلے ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ تو میں کوئی شر جو پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کو پیدا کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، بلکہ میں اپنے نانا رسول خدا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ چونکہ رسول کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ معاشرے کی اصلاح کریں۔ چنانچہ جب ہم پہلی ہجرت کے واقعے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جناب جعفر طیار اپنے ان تمام مظلوم ساتھیوں کے ساتھ، جو غلام تھے، جو غریب تھے، جو تمام بچے تھے، عورتیں تھیں، ایک طرح سے جو ہے اس عرب کے مکے کے اس سماج نے جنہیں دھتکار دیا تھا اور ہر طرح سے اذیتیں جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے، تو رسول نے کہا کہ ایسے ماحول میں تم اپنے وطن کو چھوڑ دو اور ہجرت کر جاؤ ایسی جگہ جہاں پر تمہیں سکون کم از کم مل جائے۔ چنانچہ جناب جعفر طیار اپنے ان ہمراہیوں کے ساتھ رسول کے حکم پہ حبشہ جو ہے چلے جاتے ہیں، اور ادھر تاریخ کا وہ شخص اپنے تمام ان ساتھیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتا ہے جو اس وقت عرب میں سب سے فصیح اللسان تھا، سب سے اچھی گفتگو کرنے والا تھا، سب سے اچھا مقرر تھا، اس لیے کہ عرب کے ان تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ ان 80 لوگوں کے ساتھ جو شخص جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، وہ کس کا جو ہے پوتا ہے،
وہ جو ہے عبد المطلب کا پوتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس عرب میں سب سے اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، سب سے اچھی خطابت کرنے والے ہیں، سب سے اچھا جو ہے سب سے اچھے فصیح و بلیغ ہیں. تو ظاہر ہے ان کے مقابلے میں جو ہمارا سب سے اچھا گفتگو کرنے والا ہو، جو سب سے اچھی خطابت کرنے والا ہو، ایسے شخص کو جو ہے وہاں پر بھیجا جائے. چنانچہ روایت یہ بتاتی ہے، بلکہ میں آپ کو حوالہ جو ہے بتا دوں، شہید یعنی محسن انسانیت نعیم صدیقی جو بہت بڑے جو ہے رائٹر ہیں، ہمارے سیرت نگاروں میں سے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے اور بڑے عجیب و غریب انداز سے لکھا ہے کہ عرب کا فصیح اللسان، سب سے اچھی جو ہے گفتگو کرنے والا، سب سے اچھا مقرر، وہ جو ہے جناب جعفر کے مقابلے کے لیے جاتا ہے، اس لیے کہ جعفر کوئی اور نہیں ہے، سید البطحہ کے بیٹے، اور سید البطحہ کوئی معمولی حیثیت کے آدمی نہیں ہیں. ظاہر ہے یہ وہ ہیں جو ہاشم کے پوتے ہیں، جو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان سے بہتر عرب میں کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہے. تو اس کے بیٹے سے مقابلے کے لیے ظاہر ایسے شخص کو جانا چاہیے جو بہت اچھا خطیب ہو، جو بہت اچھا مقرر ہو. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ عرب کا اس وقت کا سب سے اچھا مقرر اور خطیب یعنی حضرت ابو سفیان کو بھیجا گیا کہ وہ جائیں اور جو ہے جعفر کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. جعفر کے کو اس طرح جو ہے کہ حبشہ کا بادشاہ جو ہے مجبور ہو جائے کہ جعفر کو باہر کر دے، ان کے ساتھیوں کو باہر کر دے. چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ یہ عربوں کا، یہ مکے والوں کا یہ پورا قافلہ یہ بھی حبشہ جو ہے پہنچ جاتا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آتنکوادی ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو بھگوڑے ہیں، اور ہم میں سے بھاگ کر کے آپ کے یہاں انہوں نے پناہ لی ہے، اور ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ انہیں حوالے کر دیں، آپ انہیں حوالے کر دیں. یہ دیکھیے یہ واقعہ جو عجیب و غریب ہے، یعنی عجیب و غریب اس لحاظ سے ہے کہ پہلے جو ہے بادشاہ کی یعنی حاکم وقت کی عدالت پر جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ جو ہے دلیل بنتا ہے کہ بادشاہ حبشہ نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری باتوں کو سنوں گا، لیکن میں تمہاری باتوں کو انہی کے سامنے سنوں گا، وہ بھی اپنی بات رکھیں گے اور تم بھی اپنی بات رکھو گے. یعنی سب سے پہلے تاریخ نے بتایا کہ اسلام کی ہجرت کا یہ پہلی ہجرت کا واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ جو بھی بادشاہ وقت ہو، جو بھی حاکم وقت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ حبشہ کے اس بادشاہ کی طرح جو ہے انصاف کرے کہ دونوں کی بات سنے. ایسا نہ ہو کہ ایک کی بات سن کر کے وہ اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کر دے. انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ دونوں کی بات سنی جائے، دونوں کے آرگومنٹ سنے جائیں، دونوں کی دلیل سنی جائے، اس کے بعد جو ہے فیصلہ نافذ کیا جائے. چنانچہ دونوں کو جو ہے بادشاہ وقت نے دربار میں بلایا. پہلے کفار مکہ کے سردار کو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بات رکھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ایک شخص ہم میں سے نبوت کا دعویٰ کرنے والا پیدا ہوا ہے، یہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے نبوت کے دعوے سے جو ہے ہمارے ماحول میں ایک فساد جو ہے برپا ہو گیا ہے. ہم اپنے آباء و اجداد کے جس دین پر قائم تھے، جس طرح ہم اس پہ عمل کرتے تھے، گویا وہ ان کی تکفیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ غلط کرتے ہو، اور یہ جو ہے ان کے ساتھی ہیں. چنانچہ ہمارے آباء و اجداد کے دین میں خلل کرنے والا شخص جو ہے وہ چونکہ ہمارے سماج میں مجرم ہے، اس لیے یہ مجرم ہیں اور انہیں جو ہے ہمارے حوالے کیا جائے. چنانچہ بادشاہ وقت نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنی بات رکھ لی، اب میں جو ہے تم میں سے بتاؤ کہ تم میں کون ہے جو اپنی بات جو ہے ان 80 لوگوں میں سے جو ہے ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے. چنانچہ رسول کے نمائندے بن کے ابو طالب کے لال گئے تھے. جناب جعفر کھڑے ہو گئے، کہا کہ میں اپنی بات کو رکھتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ ہم کون ہیں اور کس جرم میں جو ہے یہ ہمیں مجرم کہہ رہے ہیں. اس کے بعد جناب جعفر نے جو تقریر کی اس میں یہ کہا کہ ہم جو ہے ایک ایسے ماحول میں رہ رہے تھے جہاں عورتوں کا استحصال ہوتا ہے، جہاں غریبوں کے ساتھ بیجا سلوک ہوتا تھا، جہاں غلاموں کو ستایا جاتا تھا، انسانیت نام کی چیز نہیں تھی. ہم میں سے جو ہے نبی خدا، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا
اور کہا کہ تمام انسان جو ہے بھائی بھائی ہیں، تمام انسان جو ہے برابر ہیں، نہ تو جو ہے کوئی کالا ہے، نہ تو کوئی گورا ہے، نہ تو کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہی سب سے محترم ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ جو ہے ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی آواز پہ لبیک کہا، اس کے اوپر ہم ایمان لے آئے، یہی ہماری خطا ہے۔ اور اس کے بعد جناب جعفر نے جو منشور پیش کیا ہے وہ کربلا تک جا کے ملتا ہے۔ جناب جعفر نے جو اسلام کا منشور پیش کیا ہے وہ کربلا تک جا کے ملتا ہے۔ جناب جعفر نے کہا کہ اب میں جو ہے کچھ باتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح جو ہے مجرم ہیں، کس طرح دہشت گرد ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا ہم میں سے یہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ہم میں کا مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو یا بچہ ہو، کسی نے مکے کے کسی شخص کے مال کی چوری کی ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ان میں سے کوئی جو ہے چور ہے؟ کسی نے جو ہے کسی کے مال کی چوری کی ہے، کسی نے امانت میں خیانت کی ہے؟ ظاہر کفار مکہ کیا جواب دیتے؟ اس کے فالوور تھے، اس کے ماننے والے تھے، جس کا نہ کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اس کی امانت اور صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ظاہر ہے جس نے اپنے رسالت کی بنیاد ہی امانت و صداقت پر رکھی ہو، اس کے فالوور بھی ایسے تھے کہ نہ تو جو ہے وہ خیانت کرنے والے تھے، نہ تو جو ہے صداقت میں کہیں ان کے حرف پہ آنے والا تھا۔ ظاہر ہے کفار مکہ کے تمام لوگ خاموش رہے، کہا کہ نہیں، ان میں سے کسی نے جو ہے کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے، کسی نے کسی کی مال جو ہے چوری نہیں کی ہے۔ کہا اچھے یہ بتاؤ کیا جو ہے ہم میں سے کسی نے جو ہے کسی کا قتل کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر خون بہا ہے؟ اب بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ان میں سے کوئی قاتل ہے؟ ظاہر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ وہ اس کے ماننے والے تھے جو دہشت گردی کو ختم کرنے والا تھا، جو تمام کائنات سے خوریزی کو ختم کرنے والا تھا، اس لیے کہ ایسے سماج میں آیا تھا جو اپنی اولاد کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ اصل میں رسول سے جھگڑا ہی اس بات کا تھا کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو جس کے گھر میں آنے پہ یہ سماج اپنے لیے باعث ننگوہار سمجھ رہا تھا، اس سماج میں رسول نے اپنی بیٹی کو جو ہے سب سے افضلیت دی، سب سے بڑا مرتبہ دیا کہ جب وہ بیٹی آتی تھی تو رسالت جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ ظاہر ایسا سماج جو اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا، ظاہر ہے وہ کیا بول سکتا تھا؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب ایسے تھے کہ ان میں سے کوئی کسی کا قاتل نہیں تھا، کسی کا جو مجرم نہیں تھا، کسی کے مال میں خیانت نہیں کی تھی۔ چنانچہ وہ جو ہے خاموش رہے۔ اس کے بعد جو ہے جناب جعفر نے جو ہے تیسرا سوال کیا، اس لیے کہ اس وقت غلامی کی پرتھا تھی، غلامی کی پرتھا تھی، لوگ جو ہے غلام بنا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ اچھے یہ بتاؤ کیا تم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے، پورے مکے کا ہر شخص جو ہے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم میں جتنے لوگ آئے ہیں کیا کوئی کسی کا غلام ہے اور وہ بھاگ کے آیا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ کیا ان میں سے کوئی غلام ہے جو بھاگ کر کے آیا ہے اور وہ جو ہے تمہیں جو مطلوب ہے تم بتاؤ۔ ظاہر سب جو ہے خاموش رہے، کہا کہ نہیں کوئی ان میں سے غلام بھی نہیں ہے۔ اب جناب جعفر نے کہا جب بادشاہ وقت آپ خود جو ہے فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ آرگومنٹ ایسی چیز ہوتی ہے، دلیل ایسی چیز ہوتی ہے، لاجک ایسی چیز ہوتی ہے کہ دشمن بھی جو ہے خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس دلیل جو ہے مستحکم ہونی چاہیے۔ ابو طالب کے لال کے پاس ایسی دلیل تھی، رسول نے ایسا جو ہے علم ان کے سینے میں جو ہے راسخ کر دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے نہ تو کوئی بھگوڑا ہے، نہ تو کوئی دہشت گرد ہے، نہ تو امانت میں خیانت کرنے والا ہے، نہ تو جو ہے کہیں سے کسی کا مال جو ہے غصب کرنے والا ہے۔ چنانچہ پہلے ہی ہجرت کے اس واقعے میں حبشہ کے اس بادشاہ کے اس دربار میں جو ہے رسول کے اس نمائندے نے بتایا کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے فالوور ہیں تو یاد رکھنا پہلے ہی دن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ جناب جعفر سے اس نے کہا کہ آپ کی تو دلیل بہت ہی مستحکم ہے، بہت ہی جو ہے اہم ہے، آپ بتائیے کہ آپ کے رسول کے آخر ہمارے نبی جناب عیسیٰ کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے اس وقت جو ہے
آپ دھیان رکھیے کہ ابو طالب کے لال کی جو ہے فضیلت کیا ہے. یعنی آپ مولا کائنات کی فضیلت تو سنتے ہیں، لیکن جناب جعفر طیار نے اس وقت سورہ مریم کی جو ہے چند آیات کو پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ جو ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا رسول اپنی طرف سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے تمام چیزوں کو جو ہے بتاتا ہے. اس پر جو وحی آئی ہے اس نے جو ہے وہی ہمیں بتایا ہے، اور میں ان آیات کو بیان کرتا ہوں. ہمارا جو ہے مریم کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، ہمارا عیسیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے. چنانچہ سورہ مریم کی آیات کو پڑھ کر کے جناب جعفر طیار نے بتایا کہ دیکھو ابو طالب وہ ہستی ہے کہ اس کی گود میں پلنے والے توریت و زبور و انجیل کے تمام تر جو ہے علوم سے واقف ہوتے ہیں. چنانچہ اس حبش کے دربار میں جناب جعفر طیار نے بتایا کہ دیکھو مریم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے. وہی عقیدہ ہے جو جناب عیسیٰ نے بیان کیا تھا. جناب عیسیٰ نے یہی تو بیان کیا تھا جسے قرآن نے نقل کیا. جب لوگوں نے پوچھا جناب مریم سے کہ آخر یہ کیا کیا آپ نے، آپ کو تو ہم بہت محترم سمجھتے تھے، آپ کو تو بہت ہم عزت دار سمجھتے تھے، ہم آپ کو بہت ہی نیک سمجھتے تھے، تمام کائنات کی عورتوں میں افضل ترین سمجھتے تھے. ظاہر وہ خاموش رہنے والی بیوی جو ہے اپنے اس معصوم بچے کی طرف جو ہے اشارہ کر کے خاموش ہو گئی، اور قرآن نے جو ہے جناب عیسیٰ کے اس الفاظ کو نقل کر دیا. انہی الفاظ کو جناب جعفر طیار نے بھی حبش کے اس بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو رسول نے ہمارے بتایا ہے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ہمارا عیسیٰ کے تعلق سے یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ نے انہیں کتاب دی اور اپنا نبی بنا کے بھیجا ہے. درود پڑھے محمد وآل محمد. آپ جتنی بھی جو ہے ہجرتیں دیکھیے گا اس میں جو ہے عجیب و غریب جو ہے میسج ہے، پیغام. اور یہی میسج لے کر کے امام حسین علیہ السلام بھی کربلا کے میدان میں آ گئے. یعنی شروع کی مجلسوں میں یہ عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے اس وقت کے جو ہے مدینے میں رہنے والے انٹلیکچوئل، اپنے آپ کو جو ہے صحابی اور صحابی کی اولاد کہنے والے، قرآن و حدیث پر عبور رکھنے والے، ماحول کو بہت زیادہ بھانپ لینے والے، ان سب نے یہ کہا کہ حسین آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ عراق کی طرف مت جائیے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں جس چیز کو میں سمجھتا ہوں تم جو ہے نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ میرے نانا نے جو ہے مجھے ہدایت کا چراغ، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کو جو ہے نجات کے سفینے تک جو ہے پہنچاؤں. میں اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے اس سماج میں بے حسی اتنی بڑھ گئی ہے، جہاں برائی کو برائی نہیں کہا جا رہا ہے، جہاں اچھائی کو کوئی اچھائی نہیں کہنے والا ہے، جہاں مظلوم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، جہاں ظالم کو کوئی برا نہیں کہنے والا ہے. آج جو ہے اس ماحول میں حسین پر یہ واجب ہے کہ وہ میدان کربلا میں آ جائے اور ایک ایسا ماحول جو ہے سجا دے، ایک ایسا ماحول بنا دے کہ جب تک یہ کائنات رہے اس ماحول اور اس کردار کے آئینے میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے اصلی مسلمان جو ہے اپنے آپ کو ثابت کر سکے. یہی وہ چیز تھی جو حسین مظلوم نے ایسا انتخاب کیا تھا، ایسا انتظام کیا تھا کہ میں اگر شہید ہو جاؤں، میں اگر جو ہے اپنی قربانی پیش کر دوں تو کہیں یہ وقت اور تاریخ کے اوراق جو ہے میری قربانی کو اسی طرح جو ہے ریگے گرم کربلا میں خشک نہ کر دیں. چنانچہ حسین مظلوم نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح جو ہے اپنی قربانی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں ظالم کو جو ہے اس کے آخری انجام تک پہنچا دوں گا. اور اس کے آخری انجام تک پہنچانے کے لیے اس نے جو ہے صنف نسواں کا انتخاب کیا اور کائنات میں یہ میسج دیا کہ تم جو ہے 21ویں صدی میں اور 14ویں صدی میں عورت کی برتری کا جو ہے ڈھڈورا پیٹتے رہو. لیکن حسین مظلوم نے کہا کہ دیکھو اسلام کو بچانے کے لیے جہاں حسین کی قربانی جو ہے کام آ رہی ہے، وہیں صنف نازک میں جناب زینب ام کلثوم اور ان بیویوں کی قربانیاں ہیں کہ حسین مظلوم کی اس قربانی کو پوری دنیا میں اس طرح سے عام کیا کہ آج کا بھی یزید اگر چاہے کہ وہ ان قربانی کے تذکرے کو روک دے تو وہ روک نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ یہ وعدہ جو ہے شہزادی سے جو ہے یعنی ہماری بڑی شہزادی کا بھی ہے اور جو ہے زینب علیہ مقام کا بھی ہے کہ بھیا میں تمہاری اس قربانی کو جو ہے ضائع نہیں ہونے دوں گا. یعنی 40 کا یہ ایام ہے اور اس ایام میں جو ہے اہل بیت محمد پہ وہ ظلم و ستم ہوئے کہ کائنات میں ایسے ظلم و ستم کبھی نہیں ہوئے.
کبھی جو ہے ایسے ظلم و ستم نہیں ہوئے. اور یہی وجہ تھی کہ جو شام میں مظالم جو ہے ان بیویوں کو برداشت کرنا پڑے ہیں، یعنی وہ غیور امام، وہ میرا صابر امام، یعنی امام سجاد بھی انہیں یاد کر کے جو ہے تڑپ جایا کرتا ہے. روایت کی لفظیں ہیں کہ کوفے کا رہنے والا منحال ایک بار مدینے آیا تو کیا جو ہے اس نے کہلوایا کہ مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں. باریابی ہو گئی، مولا کے دربار میں پہنچ گیا. کیا دیکھتا ہے کہ مولا زار و قطار جو ہے رو رہے ہیں، مولا زار و قطار رو رہے ہیں. ایک بار منحال کہنے لگا مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، آپ کے گھرانے کی میراث ہے. منحال کا یہ کہنا تھا کہ مولا جو ہے تڑپ گئے اور ایک بار کہا اے منحال تم نے انصاف نہیں کیا. ارے ایک یاقوت سے یوسف چھوٹ گئے تھے، جبکہ یقین تھا نبی خدا کو کہ یوسف آ جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. ارے سوچو، ارے ایک دوپہر میں 18 یوسف جس کے قتل کر دیے گئے ہوں، ارے اس کے آنکھوں سے آنسو کیسے رک جائے؟ ایک بار منحال نے ہمت کی اور کہا مولا معاف کیجیے گا. ارے شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، یقیناً آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا، آپ کے گھرانے کے ساتھ بہت ظلم ہوا. ایک دوپہر میں 18 یوسف جو ہے قتل کر دیے گئے، لیکن کیا کیجیے گا؟ ارے آپ کے بابا بھی شہید ہوئے، آپ کے بڑے بابا بھی شہید ہوئے، آپ کے دادا بھی شہید ہوئے. شہادت تو آپ کا مقدر بن چکا ہے. ایک بار میرا مولا ارے تڑپ گیا، کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا. ارے ہاں شہادت ہمارے گھر کی میراث ہے، لیکن تو بتا کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراث ہے کہ ہماری پھوپھیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ارے بے ردا شام و کوفہ کے بازار میں پھرائی جائیں، منادی ندا دے ارے شام و کوفہ والو ارے آؤ تماشا دیکھ لو، یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، آؤ اور تماشا دیکھ لو. ارے اتنا سننا تھا، منحال خاموش ہو گیا. یہی وہ وجہ تھی کہ مولا بار بار شام کا تذکرہ کر کے تڑپ جاتے تھے. ایک بار روایت کی لفظیں ہیں، ایک صحابی نے جب دیکھا کہ امام نے اپنے سر سے امامہ اتارا تو ایک بار جو ہے پوچھ لیا مولا آپ کے سر میں تو اتنے زخم ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے، ارے یہ کیسے ہوا؟ ارے میرا بیمار امام تڑپ گیا. کہا میں اگر بتاؤں گا تو تیرا کلیجہ شک ہو جائے گا. ارے جب ہمیں شام کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا تو 3 دن تک ہمیں جو ہے شام کے بازار میں اس لیے پھرایا گیا کہ بازار سجائے جا رہے تھے، اور جب ہمیں شام میں گزارا گیا، ارے اس محلے سے گزارا گیا جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے. ایک بار شمر ملعون نے کہا کہ ارے ندا دینے والے ندا ذرا دینا شروع کر دے. ارے کون ہیں؟ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اے خیبر والو ارے سنو، آج ان کی بہو بیٹیاں ارے بازار میں پھرائی جا رہی ہیں. جس نے تمہارے آبا و اجداد کو خیبر و خندق میں قتل کیا تھا، جسے علی و فاطمہ سے، جسے رسول سے بدلہ لینا ہو وہ آ جائے اور جس طرح چاہے بدلہ لے لے. امام کے لفظیں ہیں، ارے اتنا سننا تھا، یہود و نصارہ اپنے گھروں سے نکل گئے، بچے پتھر لیے ہوئے تھے. ارے جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، کوئی لکڑی لیے ہوئے، کوئی ڈنڈا لیے ہوئے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کی عورتوں نے ارے تندور سے جلتے ہوئے لکڑیاں ارے ہماری بہنوں پر، ہماری ماؤں پر، ہمارے اوپر ارے اس طرح ظلم کیے. یہ اسی کا نتیجہ ہے، یہ تمام زخم اسی کا حصہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين